أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شکر ہے پروردگار عالم کا کہ ہم اپنی اس عبادت کو اس کے نام سے شروع کرتے ہیں، وہ اللہ جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. کاش ہم بھی ہمیشہ اس کے ساتھ اور اس کی یاد میں رہیں. اور آج میں چاہوں گی کہ والدین سے اور بہت ہی محترم ان ہستیوں سے جن کو پروردگار عالم نے اولاد جیسی نعمت دے رکھی ہے، اور یاد ہوگا میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ افضل الاعمال کی توفیق پانے والے والدین they are so much fortunate because they can do such an amazing and incredible job of training, having this beautiful baqiyat salihat. اور ہم ایز اے والدین we have this opportunity to spend time with whom? with our kids، جو کہ کیا ہیں؟ جو کہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہیں. اچھا، آج میں چاہوں گی اس بات پہ زیادہ فوکس کروں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا، اگر جسم سالم ہو تو مغز سالم ہوتا ہے، سوچ سالم ہوتی ہے، اچھی تھاٹس، پروڈکٹیو کام وہی کر سکتا ہے جو جتنا ہیلدی ہو. سو ہم کہتے ہیں تھن سالم مغز سالم. اسی طرح اگر والدین خوش ہوں، سالم ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بچے بھی سالم سے مراد ہیلدی، خوش، وداؤٹ اسٹریس، اور ہیپیلی اپنی لائف کو کنٹینٹمنٹ کے ساتھ، قناعت، خوشی کے ساتھ جو ہے وہ گزار سکتے ہیں. تو پہلا جو نقطہ ہے، پوائنٹ ہے آج کا، وہ یہ ہے، نمبر 1 وہ یہ ہے کہ ہم والدین، ہم ایز اے پیرنٹس، ہم اپنا خیال رکھیں تاکہ ہم اپنے بچوں کا خوب خیال رکھ سکیں. اپنا خیال جسمی، روحی، عقلی، روحانی اور فکری اعتبار سے. اس لیے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے کہ سب سے بڑی خدمت وہ کرتا ہے جو اپنی خدمت کرتا ہے. سو اپنے آپ کو سرو کرنا، یا ٹیکنگ کیئر آف آور سیلف از ون آف دا بگیسٹ سروس وچ وی کین گیو to this universe, because if we are taking care of ourselves mentally, spiritually, and definitely physically, so آپ جب سالم ہوں گے تو پھر آپ کا ماحول، سالم سے مراد خوش ہوں گے تو آپ کا ماحول بھی اچھا ہوگا. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ٹرولی ڈسپلن لے کر آئیں. ہمیں ایک بہت اچھی کتاب، مجھے یاد ہے میرے بچوں نے جب وہ پڑھی، مولا امیر المومنین کی ایک حدیث جو تھی وہ یہی تھی نا کہ آپ نے کہا خدا را نظم، ڈسپلن کا خیال رکھو، کیونکہ وہ آپ کی زندگی میں کمفرٹ، سکون اور جو ہے وہ خوشی لے کر آتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے ایز اے پیرنٹس؟ ہم نے جو ہے وہ کھانے کے وقت کو فکس رکھنا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کیونکہ اٹس ہالیڈیز، نو ون از لائک ہیونگ اینی پرٹیکولر رسپانسبلٹی کہ کتنے بجے کہاں جانا ہے، تو وہ بس دیر سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، دیر سے اٹھ رہے ہوتے ہیں، خوش نہیں ہوتے. تو اگر آپ نے اپنے کھانوں کے ٹائم کو فکس کیا تو وہ آپ کو سکون دے گا، آپ کی ہیلتھ کے لیے، مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہے. اور اسی طرح سونے کا وقت بھی میں نے بہت زیادہ تاکید کی ہے پہلے بھی کہ ہم کیا کریں، ہم جو ہے وہ سونے کے لیے الارم رکھیں جو آپ کو کہے ناؤ دس از اے ٹائم ٹو گو ٹو بیڈ. وائی؟ کیونکہ اگر آپ جلدی سوئیں گے تو پھر آپ خوشی اٹھیں گے. ایک طرح سے سونے کا الارم اتنا ہی اہم ہے جیسے صبح کی نماز کا الارم ہے. تو جیسے صبح کی نماز کا آپ کیسے الارم لگاتے ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ اس الارم لگانے سے جو ہے وہ میں نماز کے لیے اٹھوں گی، اٹس عبادت، سو دا سیم وے فار یور فزیکل اور مینٹل اور اسپرچول عبادت کے لیے ہے کہ آپ اپنے سونے کے ٹائم کو بھی فکس کریں. اور ضرور کوئی تھوڑی سی اپنے لیے آؤٹنگ ان دیٹ سینس، اگر آپ کے پاس چھوٹی سی بالکنی بھی ہے، آپ کے گھر کا روف ہے، آئی ڈونٹ نو، کوئی بھی ایریا آپ اکیلے میں جو ہے وہ کچھ جو ہم لوگ جیسے کہتے ہیں چہل قدم، تھوڑی سی واک کریں، اور وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ میڈیٹیشن اس انداز سے بھی کریں، عبادات سے ہٹ کر. اچھا،
ایک اور چیز جو بہت زیادہ جس پہ میں اسٹریس کرتی ہوں وہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کھانوں کا بھی خیال رکھیں. یہاں پر ایک بہت ہی مشہور ڈاکٹر خیر اندیش ہے، وہ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ زیادہ اسٹریس لیتے ہیں جو جن کی طبیعت، جو مزاج ہوتا ہے نا، ہر باڈی الگ ہوتی ہے. تو جن کی باڈی جو ٹھنڈے مزاج، ٹھنڈے مینز ٹھنڈا ہوتا ہے، بلغمی ہوتے ہیں. ان دیٹ سینس آئی ڈونٹ نو کین آئی ڈیلیور مائی میسج اور ناٹ. تو اپنی طبیعت کو گرم کرو، گرم مزاج بنو. اگر آپ کا مزاج ٹھنڈا ہے بدن کا، مثلاً آپ کو ٹھنڈ بھی تھوڑی زیادہ لگتی ہے، آپ کا میوکس بھی تھوڑا زیادہ اگر آتا ہے، سم سائنس جو ہے وہ بتاتے ہیں، تو پھر آپ کیا کرو، آپ ایسی چیزیں کھاؤ جس سے آپ کا مزاج تھوڑا سا گرم ہو جائے، لیکن وہ گرم مزاجی آپ کو بہت ہی کول اینڈ کام کر دے گا. ٹھیک ہے، اور یہ روایات کی روشنی میں ہے. اس کے لیے پہلی چیز جو وہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ممکن ہے ہمارے پاس اگر موجود ہو تو اسفند، آپ کو پتہ ہے جو جلاتے بھی ہیں، میں یہاں تھوڑا سا آپ کو دکھانے کے لیے لے کر آئی ہوں جو چیزیں آپ کو پیس دیتی ہیں، سکون دیتی ہیں. اس میں سے ایک ہے اسفند. اسفند اس طرح کا ہوتا ہے، انشاءاللہ حالات ٹھیک ہوئے اور میں آپ کے سٹی، آپ کے ٹاؤن، آپ کے کنٹری آئی تو آپ کے لیے ضرور لے کر آؤں گی. ٹھیک ہے، آپ لوگ مجھے یاد دلائیے گا انشاءاللہ. اسفند جلاتے بھی ہیں، اور اس کو اگر 1 ٹی اسپون پانی کے ساتھ اگر آپ کھا لیں، پی لیں، تو یہ بہت زیادہ پیسفل ہوتا ہے، آپ کو کام کر دیتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے وہ کدو. میرے بہت سے فرینڈس جو اردو میں بہت ویک ہیں، اور ویجیٹیبلز تو پتہ ہے آج کل ویسٹ میں بہت سے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو آئی ڈونٹ نو آپ لوگ کیا کہتے ہیں. سو دس از کدو. ایون پمکنز کا حلوہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ سکون دیتا ہے. تو ان دنوں میں ہم اپنے بچوں کو بھی کدو کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. سالن بنتا ہے اس کا، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، ہم لوگ تو بہت استعمال کرتے ہیں. اور باقاعدہ حدیث میں ہے کہ کدو جو ہے وہ سکون دیتا ہے، محزون غمگین دل میں سرور لاتا ہے. اور اس کو ہم نے تجربہ کیا. یہ جو بچے حفظ کرتے ہیں نا قرآن، یہاں پر جو برائٹ ہوتے ہیں آلریڈی، ان کو اور زیادہ برائٹ کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں یہ کھائیں. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز ہے تہینی کہتے ہوں گے ہم لوگ، اردے کہتے ہیں. اردے جو ہے وہ تل کا پیسٹ ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ انڈیا پاکستان میں یہ تل بہت زیادہ پایا جاتا ہے، یہاں تو کافی ایکسپینسو ہے. تو یہ بھی ایک پیسٹ ہے. جس طرح آپ پینٹ بٹر یوز کرتے ہو، اس طرح اس کو بھی ہنی کے ساتھ یوز کر کے کھا سکتے ہو. اس کو ڈاکٹرز یہاں کے طب سنتی والے کہتے ہیں کہ جو انگور کا سیرپ ہے، گریپ سیرپ، اس کے ساتھ مکس کر کے کھائیں تو بہت زیادہ انسان کو سکون دیتا ہے. اور یہ تجربہ ہم نے کیا کیونکہ ہمارے بچے جاتے ہیں ایسے انسٹیٹیوٹس میں، اور وہاں واقعاً ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیٹ وی آر ناٹ لائک آرڈنری کڈس، وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف آور فوڈ ٹو. لائک رائل فیملی والے ہر چیز نہیں کھاتے، تو ہم لوگ رائل ہیں کیونکہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم خاص الخاص ہیں. ہم نہ صرف کچھ نبیوں کو مانتے ہیں، ہم خاتم الانبیاء تک کو مانتے ہیں، اور پھر خاتم الائمہ، یہ فائنل پروفٹ، فائنل successor of prophet. So we are the best of the best of the best one. So ہمیں سب سے زیادہ اچھا ہیلدی کھانا بھی آپ لوگ کھاتے ہوں گے ماشاءاللہ، لیکن but still so یہ دن میں 2 times minimum we have to take. but اگر زیادہ سٹریس ہے، زیادہ فیئر ہے، انزائٹی ہے، تو آپ اس کو دن میں زیادہ کر لیں. اچھا جی، اس کی خوشبو ہمارے فلائز کو بھی آ گئی، وہ بھی آ گئے ہمارے پاس. یہاں تھوڑا سا موسم چینج ہو رہا ہے تو ہم آنے دیتے ہیں خوشی سے. اور آپ کو پتہ ہی ہے ڈرائی فروٹس میں جو چیز آج کل ہم کھائیں اور ہمیں بہت زیادہ آئمہ علیہ السلام کی حدیث کے مطابق سکون دیتا ہے، وہ ہے تھوڑے سے والنٹس، اخروٹ اور بادام. اور وی آل نو اباؤٹ دا میریکل آف دس، آپ لوگ کیا کہتے ہیں، رائزنس، کشمش جو بلیک کلر کے ہوں، اور یہ تو اور زیادہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے. تو اپنے بچوں کو کچھ بھی دے دیں، منیمم 7 دے دیجئے، اور اگر اس سے زیادہ آپ دے سکتے ہیں 20 تک حدیث میں آیا ہوا ہے. اور اسی طرح فلائی میری جان نہیں چھوڑی، اس کو مجھے لگتا ہے بہت کدو پسند آ گئے. اچھا جی، دس از دا پارٹ آف آور لائف، سو وی ہیو ٹو لو اٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. پتہ ہے
میں جب بھی کہیں درس دینے جا رہی ہوتی ہوں، لیکچر کرنے جا رہی ہوں، تو لاسٹ مومنٹ میں کبھی کبھی میرا چھوٹا حسین جو ہے نا وہ کہتے ہیں ماما آئی ہیو ٹو گو ٹو واش روم. سو میں اتنی خوش ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں اسی میں شاید کوئی برکت ہے. اللہ میرا ٹیسٹ لے رہا ہے اور سچ مچ اسی میں برکت آتی ہے. اور میں جب وہ مجھے زیادہ اس وقت انٹریکٹ کرتا ہے، جب مجھے بہت ضروری کام ہوتا ہے، تو میں ہنستے ہوئے جاتی ہوں. میں کہتی ہوں اور اس دن زیادہ اچھا پروگرام بھی ہوتا ہے اور زیادہ مزہ بھی آتا ہے، وقت میں برکت بھی آتی ہے. تو انجوائے ایوری تھنگ. اچھا، ہر چیز کو آپ خوشی سے لو اور ہر چیز میں دیکھو کہ واو یہ کیوں آیا میرے راستے میں. کوئی ضرور کوئی بہت پیارا میسج ہے، کیونکہ حدیث میں ہے، حدیث قدسی، آئی لو اٹ. حدیث قدسی کہہ رہے انا عند ظن عبدی المؤمن. اللہ کہتا ہے میں تمہاری سوچ کے پاس ہی بیٹھا ہوں. اگر تم اچھا سوچو گے میں اچھا کروں گا، اگر تم برا تو میں برا. سو جسٹ وی ہیو دس فریڈم آف انٹرپریٹنگ وٹ ایور ہیپننگ ٹو اس. جو ہو رہا ہے اس کو ہم خود اس کی تعبیر کر سکتے ہیں، نیگیٹو بھی اور پازیٹیو بھی. تو ہم کیوں نہ پازیٹیو کریں، ہے نا جی، ہمیں کرنا ہی چاہیے. اور ایک اور چیز جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور احادیث میں بھی ہے، یہ میں نے حرم حضرت معصومہ سے لیا. اور یہ جو ہے ان بی کے حرم حضرت معصومہ کے جو باغات ہیں اس میں سے بنایا گیا ہے. اور یہ بھی بہت ایک اچھا تحفہ ہے. آپ لوگ انشاءاللہ جہاں بھی تشریف لے جائیں، جہاں یہ چیزیں پیور ملتی ہو تو آپ لوگ ضرور خریدیں. اور اگر آپ میرے پاس آئیں گے قوم میں تو میں آپ لوگوں کو خریدواؤں گی. سو یہ چھوٹا سا ٹائنی سا بہت پیور ہے. یہ ہے عطر گل محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح، یہ وہ خوشبو ہے. اس کو رات کو سونے سے پہلے سونگنے سے آپ کو بہت اچھی نیند آتی ہے اور بہت زیادہ آپ پیسفل ہو جاتے ہو. تو اس کا کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو پرفیوم کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ جو بہت زیادہ کہتے ہیں کہ آپ خرچ کرتے تھے خوشبو عطر، تو وہ اس میں یہ بھی تھا کہ آپ کا سونگنا. اور آپ کو پتہ ہے جب کوئی فوتگی وغیرہ ہوتی ہے تو کچھ مسلم کلچرز میں یہ عادت ہے کہ وہ عرق گلاب کو سپرے کرتے ہیں سب کے درمیان. جیسے سب مثلا قرآن خوانی ہو رہی ہے، کیونکہ غم والا ماحول ہے تو وہ سپرے کر رہے عطر گلاب کو. تو عطر محمدی اسی گلاب محمدی پھول سے بنتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ بہت زیادہ اچھا ہے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ روز واٹر کو سونگے زیادہ سے زیادہ. وہ تو ماشاءاللہ ہر کوئی استعمال کر ہی رہا ہوتا ہے. امام رضا علیہ السلام کی حدیث آئی جسٹ لو اٹ. آپ کہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے آپ اولیوز کا استعمال کریں. کیوں؟ آپ 3-4 ریزنز دیتے ہیں. آئی جسٹ لو آل آف دیم. اور آج کل کے اس سچویشن میں جہاں کچھ لوگ تھوڑا بہت ذرا سے پریشان ہو رہے، زیادہ نہیں. صحیح، میں یہ لفظ بھی استعمال نہیں کروں گی کہ پیپل آر سو مچ اسٹریس. ایون میں نے ابھی کر لیا، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو آپ فرماتے ہیں علیکم بالزیت. آپ کے پاس اگر اولیوز ملتے ہیں تو آپ اولیوز خریدیں. ان چیزوں پہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. معصومین علیہ السلام دکھاوے پہ نہیں، ورائٹی صرف نہیں رکھنی، بلکہ یہ دیکھنا ہے کوالٹی کہ اچھی چیز پر آپ خرچ کریں. اگر کشمش تھوڑے مہنگے ہیں آپ خرید لیں، یہ مفید چیز ہے. اگر آپ کو جو پرفیومز یا عطر مل رہے ہیں وہ مہنگے، اس پر آپ کو انویسٹ کرنا ہے. یہ احادیث میں موجود ہے کہ یہاں پہ خرچ کرو. دکھاوے کے لیے کپڑوں پر اور آئی ڈونٹ نو ڈیکور پر صرف دکھاوے کے لیے ان پہ خرچ انشاءاللہ کم کرے. آج کل تو خیر کوئی بھی نہیں کر رہا. اور اس میں آپ فرماتے ہیں زیت کا استعمال زیادہ کرو، زیتون کا. والتین والزیتون. کیوں؟ یشد العصب. آپ پھر کبھی اپنے بچوں سے نہیں کہو گے او ماما از ٹائرڈ. بابا کہیں گے تھرو آؤٹ دا ڈے آئی ایم ایٹ ہوم، آئی ڈونٹ ہیو اینی اسٹرینتھ ٹو پلے ود یو اینی مور. نہیں، آپ کے عصب جو ہیں وہ قوی ہو جائیں گے، اسٹرینتھن کرے گا یہ زیتون آپ کے مغز کو، اعصاب کو، برین کو. اور آپ کے پاس بہت زیادہ اسٹرینتھ ہوگی اور آپ بہت خوشی سے اپنے بچوں کے ساتھ کھیل سکیں گے اور اسپاؤزز ایک دوسرے کو خوب اچھا سا برداشت کر لیں گے. ٹھیک ہے. میں نے بار بار کہا ہے کہ ہم نے وہ مائکروسکوپ والے نگاہیں کو ہٹا کر اپنی نگاہوں کو تھوڑا سا دھندلا سا بنانا ہے اور زیادہ اہمیت نہیں دینی. جو غلطیاں ہو رہی ہیں دیٹس اٹ.
تو پھر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علیکم بالزیت، زیتون کا استعمال کرو اولو کی شکل میں یا خود زیتون کی شکل میں، یحسن الخلق، آئی جسٹ لو اٹ، آئی نیڈ اٹ، کہ آپ کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، اس پہ خرچ کریں. آپ سیلڈز لیں یا جو بھی کچھ لیں اس پہ خوب زیتون ڈالیں، خوب سے مراد ڈیفینیٹلی لیس دین اے اسپون، بگ اسپون. اور یطیب النفس، دل کو قرار اور سکون ملتا ہے، پیسفل بناتا ہے. وہ یذہب الغم، غم کو ہٹا دیتا ہے. ایک انشاءاللہ کلپ میں کامنگ کے بارے میں کروں گی کہ اسلام کیا کہتا ہے، کس طرح غم دور ہوتے ہیں، اس طرح سے بالوں کو کنگھی کرنے سے، جس طرح سے ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے سکھایا ہے. اور پھر امام رضا علیہ السلام کی ایک بہت پیاری نصیحت ہے ہمارے لیے. وہ کہتے ہیں اگر خوش رہنا ہے، خود خوش رہو گے، بچے خوش ہوں گے، گھر کا ماحول اچھا ہوگا، تو دوسروں کی مشکلات کو دور کرو، اس سے آپ کو بہت زیادہ خوشی ملے گی. یہ بڑا یہ سورس بڑا پاورفل ہے. مثلا آپ کے بچے بھی گھر میں، ٹھیک ہے، آپ کا ایک مثلا 12 سال کا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ ہے، ایون 8 سال کا بچہ ہے، آن لائن کسی کو کچھ پڑھا سکتا ہے تو پڑھائے، صحیح مدد کر رہے ہیں. مثلا فری میں آپ کسی کو لینگویج سکھائے، اگر آپ کو فرینچ آتی ہے آپ فرینچ سکھائے، کوئی سیکھنا چاہ رہا ہے آپ ڈال دے گروپس میں کہ آئی ایم ہیئر ٹو ٹیچ یو، فار ایگزامپل قرآن تلاوت، آئی ڈونٹ نو لینگویج، ایون سم ایکسرسائزز، سم کوکنگ شو، سم آرٹ، آئی ڈونٹ نو. میں تو ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں، ونڈرز آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس زیادہ آئیڈیاز ہیں. تو ابھی بھی ہمارے پاس یہ میڈیم موجود ہے، the medium we have. آن لائن ہم بہت سے مسائل لوگوں کے حل کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں کرنا چاہیے. ڈارک چاکلیٹ، دہی، یہ ساری چیزیں بھی آج کل ڈاکٹرز بہت زیادہ کہتے ہیں انسان کو تھوڑا سا سکون دیتا ہے. اچھا، دوسری چیز جس کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا ٹارگٹ صحیح رکھیں. آج کل جب ہم گھروں میں ہیں، ہم ایک بہت بڑی غلطی یہ کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو، اپنے لائف سٹائل کو ان دنوں میں جب ہم لوگ گھر میں ہیں اور آئسولیشن میں ہیں، تو ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں نہ چاہتے ہوئے دوسری فیملیز کے ساتھ. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں واو فلانی فیملی جو ہے وہ تو یہ کر رہی ہے، اس کے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں، بہت سے آرٹ ورک کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو وہ لوگ اتنے خوش رہ رہے ہیں، وہ اس کا بچہ کوکنگ کر رہا ہے، میرا بچہ کیوں نہیں کر رہا. اس سے آپ اور اسٹریسفل ہو جاتے ہو اور آپ بچے کو کہتے ہیں لیٹس ڈو دس، لیٹس ڈو دیٹ. یہ بھی صحیح نہیں ہے. سو آپ کا خوش رہنا کتنا ضروری ہے، اتنا زیادہ ضروری ہے کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں. اس لیے جب آپ غصے میں ہوں تو اپنی ایک تصویر لیں، یہ وعدہ کریں، ٹھیک ہے، اپنی ایک تصویر لیں اور پھر دیکھیں اور آپ کے نہیں آئندہ میں نے غصے میں نہیں ہونا اور یہ رنکلز نہیں لے کر آنے. نمبر 1، اپنے کوئی بھی ایسا کام کرے جس سے آپ کو یاد آ جائے. جس سے مثلا آپ جب اپنی آواز اونچی کرتے ہو، فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے اتنے سے اتنے بجے بچے زیادہ تھوڑے سے نوٹی ہوتے ہیں، تو اس وقت میں اسکریم کر لیتی ہوں، تھوڑا سا میری آواز اونچی ہو جاتی ہے. مجھے اسکریم کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کیونکہ مومنین نہیں کرتے ہوں گے انشاءاللہ. تو آپ کوئی بھی سائن، مثلا آپ ہمیشہ رنگ ادھر پہنتے ہو، آج آپ جان بوجھ کے کہیں اور پہن لو، اس انگلی میں پہن لو اور آپ کو دس مینس اپنے آپ کو ریمائنڈ کرنے کے لیے کہ مجھے اسکریم نہیں کرنا. یا مثلا ہم اپنے آپ کو سزا دیں، آج کل کیونکہ ہم باہر واک وغیرہ کے لیے کم جا پا رہے ہیں، تو کہیں اگر میں نے اسکریم کیا تو میں 10 پش اپس کروں گی، میں 10 منٹس جو ہے وہ جاگنگ کروں گی، وٹ ایور جو بھی آپ کو مشکل لگتا ہے وہ کام انجام دے تاکہ انشاءاللہ ہم اس بلا سے نکلیں. دیکھیں فریدہ مصطفی، یو نو ہر مے بی، شی از دا ڈاٹر آف امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ. سو فریدہ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ جاتے تھے اپنے بابا سے ملنے، سو وہ بہت نوٹی تھے، تو اتنا اچھل کود، اینڈ یو نو سم ایرینینس کڈس جو ہیں وہ تھوڑا زیادہ کرتے ہیں. حرم میں کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ خادموں سے کہوں تھوڑا سا ڈانٹ لے. یہاں تو حالت یہ ہے کہ ہم جیسے جو تھوڑے سے مہربان ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہوتے یار کہیں تو وہ ڈانٹتے ہی نہیں ہیں. تو امام خمینی کے سامنے وہ اتنا اچھل کود، اور ہم وہ تو سر پکڑ لیں ہم کہ توبہ کتنے بدتمیز بچے. لیکن امام کہتے تھے، فریدہ اپنی بیٹی سے کہتے تھے، وہ لوگ کہتے فریدے تم کیوں پریشان ہو رہی ہو، میں حاضر ہوں، جتنی بھی عبادتیں میں نے کی ہیں، انقلاب بھی لے کر آئی تھی، کتابیں لکھی، اتنے شاگرد تربیت کی، ان سب کا ثواب تمہیں دے دوں، اور بچوں کی اس جو کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور جمپ کر رہے ہوتے ہیں اور شور کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ثواب تم مجھے دے دو. آئی ایم ریڈی
to exchange my sawab with your sawab as a mother of naughtiest boys or girls. या आजकल गर्ल्स भी कम नहीं होती. तो फरीदा कहती हाय मुझे इतना सुकून मिल गया. मैंने कहा अच्छा इतना सवाब है, चले ठीक है बच्चों और शोर करो, कोई बात नहीं, मामा खुश है. और आप जब खुश होते हो ना, उन्हें इजाज़त देते हो तो वो लोग काम हो जाते हैं. क्योंकि मेरे पास बहुत मज़े का बहुत एक्टिव बच्चा है और मैं तजर्बे से ये सब बातें बता रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. सो इसलिए आप ये देखें कि आपकी ज़िंदगी का हदफ क्या है. आपकी ज़िंदगी का हदफ अल्लाह को खुश रखना है. अल्लाह आपकी चीखों से खुश नहीं होता. अल्लाह आपके घर के बहुत ज़्यादा साफ सुथरे होने पर खुश नहीं होता. ठीक है, आप चाह रही हैं घर साफ रहे, नहीं रहता, कोई बात नहीं. जैसे मसला मैं आपको मिसाल देती हूँ. एक माँ है, उसने देखा, या एक बाप है, उसने देखा कि बच्चे ने जो है वो शीशा तोड़ दिया या मिरर तोड़ दिया एक बॉल से. अब और वो मिरर जो है वो उसके बदन पर आकर लगा और कट भी लगा, उसको खून भी आया. और आप कहते हैं ओह ओह, वो वालिदैन जो है वो मिरर की फिक्र में जाते हैं, यार इतना इतना एक्सपेंसिव था, बच्चे ने तोड़ दिया, और बच्चे को इग्नोर करते हैं उसके ऊपर जो कट लगा है. तो यू ऑल डेफिनेटली आप लोग सब के सब क्या करोगे, आप सब के सब कहोगे कितने बुरे वालिदैन है, बच्चा बेचारा डैमेज हुआ है, जख्मी हुआ है, वंडेड हुआ है, उसकी फिक्र नहीं है, चीज़ों की फिक्र है ना. कहेंगे ना? जी बिल्कुल कहेंगे. आप सबकी माशाल्लाह खूबसूरत से नाम मेरे सामने आ रहे हैं. तो साबरा आपा जान सलाम, माशाल्लाह सईदा फातिमा सलाम. और बहुत से लोग जो हैं वो कहेंगे कि ये गलत है, ये कितनी संगदिल वालिदैन हैं, उन्हें चीज़ की फिक्र है, बच्चे की फिक्र नहीं है. और हम यही कर रहे होते हैं. हम क्या कर रहे होते हैं? हम कहते हैं नहीं सिट डाउन, सोफ़ा ख़राब हो जाएगा, नहीं इसको हाथ नहीं लगाओ, ये हो जाएगा. हाँ, जिस घर में बच्चे, हमें पहले से ही उस घर की सेटिंग ऐसी करनी चाहिए, वो तो हमें पता ही है, और नुकसानदेह चीज़ें नहीं देनी. लेकिन इसके अलावा ये सोचते रहना कि बच्चे ज़्यादा शोर ना करें, ये जो है वो ऐसा ही है जैसे हम बच्चे की आज़ादी को रोक कर घर को साफ रखना चाहते हैं मसला. ठीक है, मैंने बहुत देखा है, मैं क्योंकि बहुत ट्रैवल करती हूँ तो मैंने बहुत देखा है. बास लोगों को ये बीमारी होती है, ख़वातीन तो बहुत ज़्यादा डस्टिंग करने वाली, क्लीनिंग वाली ऐसी होती है, वो कहते हैं नहीं डोंट टच दैट. और आप बच्चा जाए भाड़ में या लेकिन चीज़ें साफ रहें. तो वही वाली माँ हुई जो कह रही है शीशा क्यों टूटा, जख्मी हुआ तो क्या हुआ. समझे आप, इंशाल्लाह के समझ के होंगे. तो मैं इससे ज़्यादा आप लोगों का वक्त नहीं लूँगी. एक आखिरी पैगाम जो मैं देना चाह रही हूँ, आप सब माशाल्लाह अमल में मुझसे बेहतर है, जो हमारे स्ट्रेस को दूर कर सकता है, हमें बहुत पीसफुल कर सकता है, वो है एक बहुत बड़ा मुअजिज़ा. वो मुअजिज़ा है कौन सा मुअजिज़ा? जिस मुअजिज़े के बारे में डॉक्टर एंड्रू उनका मेरा पूरा न्यूज़बर्ग, या आप ज़रूर इनको सर्च करें, वाओ अमेजिंग. और डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, इनको तो सब जानते ही हैं. ये दोनों जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं, जो दिमाग के बारे में अमेजिंग जिनकी रिसर्च है, अगर आप गूगल करो तो आपको दोनों मिल जाएंगे. इन सब का भी कहना है असल हम तो करते हैं अल्लाह के लिए. वो क्या है मुअजिज़ा? जो हेड टू टो को कवर करके हमारे सारे गम को खींच के निकाल के फेंक देता है, वो मुअजिज़ा है सजदा. वो मुअजिज़ा है सजदा. वो मुअजिज़ा है जो एक तीर से 1000 निशान लगाता है. 1 एरो एंड thousands ऑफ जो हमारे टारगेट्स होते हैं वो सब के सब हमें मिल जाते हैं. क्यों? क्योंकि जो 7 हम लिम्स को, आज़ाए बदन को टच करते हैं ना, पता है इस्लाम से पहले भी, हज़ारों साल पहले भी तिब ने, मेडिसिन ने, पुराने तबीब जो है वो इस बात पर इकरार करते थे कि आप जब हाथ पाम्स ज़मीन पे रखते हो, ज़मीन इटसेल्फ और ये ज़मीन पर रखना, आपने हेड को रखा, ये एरिया जो आपको कवर हुआ, ओह 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 ओह. आप मैं अक्सर ही सोचती हूँ हमारे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का कितना वक्त सजदे में गुजारा है, और मैं कितने मिनट्स गुजारती हूँ. स्पेशली मैं यूथ से कहूँगी कि कितने मिनट आप आईने के सामने गुजारते हो, मिरर के सामने, और कितने मिनट आप सजदे में गुजारते हो. क़यामत के दिन हम पछताएंगे, हम कहेंगे ओह 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 इतने घंटे मैंने फ़ोन पे गुजारे, कुछ खेलते हुए गुजारा. आजकल माशाल्लाह नानियाँ दादियाँ भी ठीक ठाक खेलती हैं स्क्रीन पर. सो वो
اپنے پوتے پوتیوں کا خیال اتنا نہیں رکھ پاتی کیونکہ خود کھیل رہی ہوتی ہے، انہیں بھی کہتی ہے کھیلو. یہ تو کتنا وقت آپ نے اسکرین پہ گزارا اور کتنا وقت آپ نے سجدے میں مزے سے گزارا، صرف ٹرخانے کے لیے واجب سجدہ نہیں. تو سجدہ کیونکہ آپ ہیڈ ٹو ٹو کو پورا انوالو کرتے ہو، تو کہتے ہیں یہ جو ہم 7 اعضاء بدن زمین پہ رکھتے ہیں اس کا اثر ہماری بدن پر بھی کیا ہوتا ہے. روح کا تو ہم بتا ہی نہیں سکتے، وہ تو بہترین حالت ہے روحانی اعتبار سے، اس پہ تو گفتگو ہی نہیں ہے، ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے. لیکن بدن پہ کیا ہو رہا ہے کہہ رہے ہیں آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی بدن کی کتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں. اور میں نے آپ سے کہا امام علی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا خادم وہ ہے جو اپنی خدمت کرے. اگر آپ ہیلدی ہو پھر آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ دوسروں کو بھی دکھا سکتے ہو. تو اپنی آنکھیں تو کھولو نا، اپنی بصیرت تو کھولو نا، اپنے آپ کو جسمانی روحانی طور پر اللہ سے قریب تو کرو نا. دیکھیں اب سمجھ میں آیا کیوں قرآن نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ. کہ آج کل جو حالات ہیں جس میں کچھ لوگوں میں کچھ تھوڑا سا فیئر خوف آ رہا ہے، تو اس خوف کے لیے کیا بتایا؟ صلاۃ کی طرف جاؤ، نماز کی طرف جاؤ، اور نماز کا عروج ہے سجدہ. تو اپنے بچوں کو بھی کہیں کبھی کبھی ایسی فن میں بچوں سے کہیں کہ چلے دیکھتے ہیں کون کتنے منٹ تک سجدے میں رہ سکتا ہے. بچوں کے ساتھ فن میں شروع کریں، ٹھیک ہے، اور پھر آہستہ آہستہ انکریز کریں. کوئی سجدے کا ذکر آپ زور سے ان کے سامنے پڑھیں. جیسے میں کچھ ایکسرسائز بھی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کچھ شعر پڑھتے ہوئے، رائمز پڑھتے ہوئے، جیسے ایک میرے پاس بہت اچھا ہے لیکن ہے پرشن میں، سورہ زلزال جو امام علی علیہ السلام کے شان میں نازل ہوا. تو اس کو اتنا اچھا سا تواشی کی شکل میں پڑا ہوا ہے، تو اس کو لگا کے ہم سب جو ہے مل کے ایکسرسائز کر لیتے ہیں. بچے خوش ہوتے ہیں، گھر کا انوائرمنٹ بہت زیادہ ڈیلائٹ فل ہو جاتا ہے. تو استعینوا بالصبر والصلاۃ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. اللہ ہے جو سکینہ کو دلوں میں لا کر یوں آ کر گرا دیتا ہے، نازل کر دیتا ہے. سو الہی بننا ہوتا ہے. اس لیے میں نے کیا کہا، فوکس ہمارا خوشنودی رب ہے. اللہ خوش کس سے ہوتا ہے؟ اللہ خوش آپ کی مستحب نمازوں سے صرف نہیں ہوتا. کبھی مستحب نماز چھوڑیں، بچوں کے ساتھ کھیلیں، اس میں خوش ہوتا ہے. آپ جماعت نماز کی بھی کریں. جماعت آپ کے گھر میں کس کس کی ہو، میں وہی بار بار یہ سوچ رہی تھی، جماعت ہونی چاہیے کھیل کی، جماعت ہونی چاہیے ایکسرسائز کی، جماعت ہونی چاہیے بہت سے دوسرے کاموں کی، جس کے ذریعے ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کے دل کو خوش کریں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پتہ ہے آپ کو پتہ ہی ہے آج کل ماشاءاللہ اس طرح کی آیات بہت زیادہ سوشل میڈیا میں الحمدللہ بھیجی جا رہی ہیں. یو نو بیٹر دین می دیٹ قرآن میں خوف اور حزن، آج کل یہی دور ہے. لوگ سٹریس لے رہے ہیں تھوڑا سا، بعض لوگ، اور جو ہے وہ بچوں میں بھی سٹریس شفٹ ہو رہا ہے. تو ہم کہاں شفٹ کرائیں گے؟ ہمارے بچے تو مست ہیں، خوش ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم مست ہیں، خوش ہیں، ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں. تو کیونکہ ہم خوش ہیں ہمارے بچے بھی خوش ہیں. اس لیے آپ دیکھیے کہ قرآن نے کہا ہے اولیاء الہی، سجدہ کرنے والے، سمجھنے والے، زندگی میں ایک اچھا پرپس رکھنے والے، ان کے پاس خوف نہیں ہے. تقوی الہی ہے، خوف نہیں ہے، فضول کا ڈر نہیں ہے، اور ولا حزن بھی نہیں ہے. حزن یعنی جو دل جہاں کے غمگین ہو جائے اور انسان جو ہے وہ سست سا ہو جائے اور اچھے کام نہ کر سکے. یہ دو چیزیں نہیں ہیں. ان کے پاس درد ہے، بدن شاید مجھے کرونا ہو جائے، کوئی بات نہیں، ہو جائے، یا میں زندہ رہوں گی یا میں مر جاؤں گی، ٹھیک ہے. دونوں حالت میں اللہ میرے ساتھ ہے. میرے پاس خوف بھی نہیں ہے، حزن بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میں کہوں گی یہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا، میرے ہاتھ میں گناہ کرنا تھا، ٹھیک ہے. گناہ کروں یا نہ کروں میرے پاس چوائس تھی. میں نے گناہ کیا، ہاں میں بدبخت ہوں. You know, I'm just damaging myself. You know, I'm the loser if I'm committing sins. اس وقت مجھے توبہ کرنا ہے اور غمگین اس طرح سے ہونا ہے کہ میں نے کہنا یہ میں نے کیا کیا اور میں نے آگے بڑھنا ہے. لیکن ایک بیماری آ گئی. آپ دیکھیے چاقو کا اثر یا تیر کا اثر، زہر کا اثر
मासूमीन अलैहिस्सलाम पर हुआ ना, ये भी एक बीमारी है, कहते हैं शायद लैब में बनी हुई है, हमें पता नहीं, जो भी है एक बीमारी है, वो आ गई, बदन पे आ जाती है। लोग कहते हैं हाय हाय फला आयतुल्लाह को कैसे हो गया, तो मुझे हंसी आती है, मैं कहती हूँ क्यों ना हो, एक बीमारी है। जिस तरह उन्हें फ्लू हो जाता है, वायरस अंदर जाता है, इसी तरह ये इस तरह का वायरस इंसानों ने शायद अगर बनाया है जानबूझ के, जैसे कोई इंसान जानबूझ के आपको जहर दे रहा है और आप जहर के विक्टिम बन रहे हो, मासूमीन बने हैं, उन पर असर हुआ है, क्योंकि ये दुनिया है, ये असबाब दारुल असबाब है, यहाँ कॉज एंड इफेक्ट्स है, यहाँ सिर्फ मौजज़े नहीं होते, जहाँ मर्जी इलाही हो वहाँ खुदा मौजज़े दिखाता है। इसलिए क्या हुआ, इसलिए जो है वो अगर उसका असर हो जाए, आप खुद देखें मैं हर हाल में सक्सेसफुल हूँ, अगर विक्टिम बनी और जिंदा रही, सो दैट्स इट, यू नो, दैट वुड बी, दैट बीमारी वुड बी अ ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूट फॉर मी। और अगर विक्टिम बनी और दुनिया से चली गई तो मैं मजलूम होंगी, मजलूम जब दुनिया से जाए तो उसको शहादत का अजर सवाब मिलता है, कितना सवाब मिलेगा, तो मुझे किस बात का गम, कोई गम ही नहीं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, गम किसके पास है, मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जिसने अल्लाह को हटा दिया और कहा हाय मुझे अगर कुछ हो गया तो, हाय फलानी को कुछ हो गया तो क्या होगा क्या होगा, ये अल्लाह प्रैक्टिकली नहीं है, वैसी है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ते हैं, लेकिन अमल में नहीं है, हमेशा यू नो माय लाइफ इज विदाउट अल्लाह, यू नो प्रैक्टिकली, बट वर्बली आई एम सेइंग बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एंड सो मेनी ब्यूटीफुल जिक्र। सो उसके पास है, कुरान कह रहा है मन अअरज़ अन ज़िक्री, इफ यू हैव अ लाइफ विदाउट मी, you know, if you are feeling other things are more powerful than me, if you are thinking that, you know, if you get victim of any kind of disease, I'm just leaving you alone and you will not get anything out of it, you know, you're just a loser because you are a victim of some certain kinds of diseases, तो फिर तुम्हारी जिंदगी वंका पता है, जिसे दम घुटने लगता है, जैसे आप ऊपर जाते हो तो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, और ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो आपका कैसी ज़िंदगी टफ हो जाती है, ऐसे ये वर्डिंग बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, आप सब भी पढ़ते आ रहे हैं, ये कुरान की वही मशहूर आयत है कि आपकी मईशत, आपकी ज़िंदगी तंग तरीन, आप इतने स्ट्रेस में आ जाते हो, पागल हो जाते हो, क्यों, क्योंकि आपने अल्लाह को प्रैक्टिकली अपने लाइफ से दूर कर दिया। इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम हम सबको तौफीक दे कि हम जो कुछ जानते हैं इंशाअल्लाह इन कुरान की बरकत से, कुरान को आप ज़्यादा पढ़ें, खुश रहें, बच्चों तक उसका नूर फैलेगा इंशाअल्लाह, आपका घर का माहौल हसीन तरीन होगा, आप खुश रहें, आप राज़ी बेरज़ा इलाही रहें, आप जनाब ज़हरा को या राज़िया या मर्ज़िया कहकर उनसे तवस्सुल करें और कहें या रब मैं खुश हूँ, मुझे जो पता है मैं उस पर अमल करी, बाकी सब तेरे हाथ में, यू नो मैं तेरी हूँ। और कहते हैं ना हम उस बच्चे की तरह जो माँ की गोद में न्यू बॉर्न बेबी, तो बच्चा मामा यूं करे, मामा बर्ब देने के लिए यूं करे, उल्टा करे, बच्चा रो रहा है लेकिन मामा को पता है, बाबा को पता है कि वो उल्टा क्यों कर रहे हैं, यू नो there's some kind of wisdom behind each action। सो मुझे ऐसा लगता है हम आगोश रहमत इलाही में हैं, और अल्लाह ने अगर हमें कभी यूं कर दिया और हमें थोड़ी सी तकलीफ हो गई तो उसका कोई फ़ायदा है, यकीनन फ़ायदा है। सो जस्ट लीव इट ऑन अल्लाह, यू नो, और हर मुश्किल जो आएगी उसमें हम अंदर से गमगीन नहीं होंगे, अंदर से खुश रहेंगे। बेशक लोगों को लगे हमारा जिस्म बीमार है, हम कहते हैं बीमार है करबला, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम वो ज़ाहिरन बीमार थे मसलहतन कुछ अरसे के लिए, लेकिन उनसे ज़्यादा सेहतमंद, कवी, उनसे ज़्यादा पुरसुकून कौन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सुकून सजदों से हासिल किया। सैयदुस साजिदीन का सदका आप लोग अपने सजदों की क्वालिटी को बढ़ाएं और इंशाअल्लाह अपने बच्चों के साथ इंजॉय करते हुए खुश रहें, राज़ी रज़ाए इलाही रहें। मैं यहाँ करीमा अहले बैत के जवार में आप सब की नुमाइंदा हूँ, मुझ पे वाजिब है आप सब के लिए दुआ करूँ। ये जुमला मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ, और करीमा अहले बैत से आप सब की सेहत को मैं ज़रूर मांगूंगी और बीबी देंगी यकीनन, और मुअज्ज़ा करेंगी, जो बीमार हैं उनको भी बीबी इंशाअल्लाह शफ़ा इनायत फरमाएंगी। इसी दुआ के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।